کتاب بھی چھوڑ کے نہیں گئے تھے جس میں سب لکھ دیا ہو آپ نے اور ہر پیج پر ہر کٹنگ پر آپ کے سائن ہو اور یہ نوٹ ہو کہ جو کچھ میں لایا تھا میں نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے. ایسی کوئی کتاب بھی اپنے بعد حضور سرور کائنات چھوڑ کے نہیں گئے جس کے اندر سب واجب و حرام جائز و ناجائز کی ساری ڈیٹیلز آپ نے لکھ دی ہوں. تو اب بتائے کون؟ وہی حضرات بتائیں گے جو وہاں تشریف فرما. معذاللہ ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اس کی بزرگی جلالت سب اپنے مقام پر, لیکن کیا وہ حضرات بتائیں گے یہ مسئلہ ہے. میں نے 1 گھنٹہ یہاں مجلس پڑھی آج 21ویں تاریخ, اور کل 22 تاریخ میں آپ سے کہتا ہوں کتاب و مجلس مجھے سنا دیجئے جو میں نے پڑھی ہے. کوئی صاحب ہے جو سنا دے؟ کہیں گے یہ مضمون پڑھے تھے آپ. میں نے کہا نہیں, 1 گھنٹے کی پوری تقریر عنوان جو میں نے کہی تھی بالکل ایز اٹ از سنائیے مجھے. کوئی پڑھے لکھے اسکالر قابل آدمی, بہت ہوشیار آدمی, بہت دانشور آدمی کیا اس بات کے اوپر تیار ہے کہ میری جیسے جاہل کی 1 گھنٹے کی تقریر مجھے ریپیٹ کر دیں؟ اچھا دوسری بات سن لیجئے, میں کہتا ہوں ایک کمیٹی بنا لیجئے آپ اپنے میں سے, کچھ علماء لے لیجئے, کچھ اسکالر لے لیجئے, کچھ ڈاکٹرز لے لیجئے. اس مجلس میں ماشاءاللہ بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں. انہی میں سے جو بڑے کوالیفائڈ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا لیجئے 10-12 آدمیوں کی, اور یہ کمیٹی اپنی اجتماعی قوت سے میری 1 گھنٹے کی تقریر ریپیٹ کر دے. تب بھی نہیں ہوتا. تو جب میرے جیسے جاہل کی 1 گھنٹے کی تقریر آپ نہیں یاد رکھ پاتے تو سرور کائنات جیسے سب سے عظیم نبی کی 23 برس پر پھیلی ہوئی تبلیغ کیسے یاد رکھ دیکھیے غور کیجیے. اچھا پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس مجلس میں ہو سکتا ہے کہ 2-4 آدمی مجلس شروع ہونے کے بعد بھی تشریف لائے ہوں, مگر مجمع کا میجر پورشن اس وقت سے ہے جب سے میں نے مجلس شروع کی ہے. لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ ایک 15ویں منٹ پہ آیا اور ایک 22ویں منٹ پہ آیا اور ایک 35ویں منٹ پہ آیا اور ایک 48ویں منٹ پہ آیا اور ایک 55ویں منٹ پہ آیا اور ایک 57ویں منٹ پہ آیا اور اس کے بعد جو 57ویں منٹ پہ آیا وہ بھی پوری مجلس سنانے کا دمخم رکھتا ہو تو بتائیے کیسے سنائے آپ مجھے بتائیے کیسے سنائے نہیں سنا سکتا. تو پھر آپ بتائیے حضور سرور کائنات کی جو 23 برس کو پھیلی ہوئی تبلیغ ہے, سب لوگ ایک ہی دن مسلمان نہیں ہو گئے تھے جس دن حضور نے اعلان رسالت کیا. حضور کی زندگی کے آخری سال میں بھی بہت سے مسلمان ہوئے, اور جو آخری سال میں مسلمان ہوئے وہ بھی شرف صحابیت سے مشرف ہوئے. تو شرف صحابیت سے مشرف ہونے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے. دیکھیے ہمیشہ یہاں پراٹھے اور کباب بٹتے ہیں. ہم لوگ پراٹھا بھی کہہ دیتے ہیں, اور کو شیرمال ہمارے کیا دوسری شکل کی ہوتی ہے تو ہم پراٹھا کہتے ہیں. شیرمال صحیح, بھارت جو شے بڑھتی ہے وہ بڑھتی ہے, ہر سال وہی حصہ بڑھتا ہے, وہ اب کی سال بھی بڑھے گا. تو اب ایک صاحب بالکل اس وقت آئے جب ہم ممبر سے نیچے اترنے والے تھے 1 منٹ, تو نکلنے میں وہی سب سے پہلے نکلے. نکلنے میں وہی سب سے پہلے نکلے, آئے اور ویسے ہی مجلس ختم ہوئی تو گھوم لیا. تو پہلا حصہ انہیں کو ملا. خدا مجھے اعتراض نہیں ہے کہ وہ شیرمال کباب کا پہلا حصہ ہونے چاہیے, ضرور ملنا چاہیے, حصہ وہ ضرور لے جائے, مگر میری مجلس پر کمنٹ نہ کریں. اس لیے کہ مجلس میں آئے ہیں, مجلس کے حصے کے حقدار ہیں, لیکن مجلس انہوں نے نہیں سنی ہے, لہذا مجلس پر کمنٹ نہ فرمائے. عزیزان گرامی, اسلام میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جو حضور کے آخری سال میں صحابی بنا ہو وہ روایت نقل نہ کرے. اب اگر ہمیں اپنی تقریر چاہیے ہے تو ہم ان صاحب کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں جنہوں نے ویڈیو بنایا ہے.
کہ بھائی ربی بھائی کیا والی مجلس ہمیں دے دیجئے، ایک صاحب کو دینا ہے، بھائی ربی بھائی کیا کی مجلس دے دیجئے، ایک صاحب نے ایک جملے پر اعتراض کیا ہے، وہ ان کو سنانا ہے کہ میں نے یہ نہیں یہ کہا تھا۔ اب جب ہم ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو وہاں جوان آدمی مجلس میں جتنے بڈھے آئے تھے سب خفا ہو رہے ہیں، اے صاحب آپ ہم سے نہیں پوچھتے ان سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو کسی کا سن، کسی کی بزرگی، کسی کا مرتبے کا لحاظ۔ پلیز وہ مجلس ہمیں دے دیجیے، وہ مجلس ہمیں دے دیجیے۔ صاحب آپ کو کیا ہو گیا، یہاں علماء بھی ہیں، یہاں بزرگ بھی ہیں، یہاں سن رسیدہ افراد بھی ہیں، اور آپ ایک نوجوان آدمی کے پیچھے خوشامد کرتے گھوم رہے ہیں۔ بھیا یہاں سن کا مسئلہ یا علم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس ایک ایسی مشین ہے جس کے اندر آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتی۔ اگر میرے منہ سے دن نکلا ہے تو اس کے اندر سویرا ریکارڈ نہیں ہوگا، دن ہی ہوگا، اور اگر میں نے رات کہا ہے تو رات ہی ریکارڈ ہوگا، شام نہیں ریکارڈ ہوگا، سمجھے آپ؟ تو چونکہ ان کے پاس ایک ایسی مشین ہے جس نے ایز اٹ از ریکارڈ کیا ہے، اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہے، جو میرے منہ سے نکلا ہے وہی جملہ اس میں ریکارڈ ہوا ہوگا۔ اس لیے میں ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوں۔ میں یہاں سن، سال، علم، مرتبے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ کہ چونکہ وہ مشین ان کے پاس ہے جس میں غلطی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم ان کے پاس گھوم رہے ہیں۔ اب سمجھے آپ کہ ہم علی کے پیچھے پیچھے کیوں گھوم رہے ہیں؟ اگر علی خالی علی ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، علی چونکہ معصوم علی ہے اس لیے ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ عصمت ہے جو تعلیم محمد کو اس طرح ریکارڈ کرے گی کہ زبر زیر کا فرق نہیں۔ مسئلہ یہاں فضیلت کا نہیں ہے، یہاں ضرورت کا ہے۔ دین کی صداقت پر ہم بھروسہ کیسے کریں کہ 1400 برس بعد ہمارے پاس وہی دین ہے جو رسول اللہ لائے تھے؟ اس لیے کہ ایک آدمی مجلس سنتا ہے، تقریر سنتا ہے، یہاں سے باہر نکل کے لوگ جاتے ہیں، اگر آپ 10 آدمیوں کا الگ الگ انٹرویو لیجئے تو آپ یقین مانیے 10 اسٹیٹمنٹ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ میرے مخالف ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ میرے بیان کو ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں، میری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے آپ کے متعلق، لیکن آپ مجبور ہیں، انسانی دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ایک دفعہ سن کے گھنٹہ بھر کی بات کو اسی طرح یاد رکھ سکے۔ اس مجبوری کے تحت، ورنہ آپ بڑے محبت کرنے والے ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، بڑی عزت افزائی فرمائی جو تشریف لائے ہیں، آپ میرے لیے کوئی برائی نہیں چاہتے ہیں، مگر آپ کے دماغ میں اتنی طاقت و قوت صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے کہ ایک دفعہ آپ سن لیں اور آپ کو یاد ہو جائے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو بات آپ کے ذریعے ملے گی وہ معتبر نہیں ہوگی، اور جو اس مشین کے ذریعے ملے گی وہ معتبر ہوگی، جو عام امت کے ذریعے ملے گا وہ معتبر نہیں ہوگا، جو عصمت کے ذریعے ملے گا وہ معتبر ہوگا۔ اچھا، میں نے ان سے مانگ لی کاپی، ایک کاپی آ گئی میرے پاس۔ اب جب ایک کاپی میرے پاس آ گئی تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا، سنا آپ ان سے لے آئے کاپی؟ میں نے کہا، کہنے لگے ہمیں دے دیجئے، ہم اس کو ریکارڈ کر کے کل آپ کو دے دیں گے۔ ہم نے ان کو دے دی، تو اب مضمون کچھ بدلے گا یا وہی رہے گا؟ ان سے ایک تیسرے صاحب نے کاپی لے لی، تو اب جتنی کاپیاں بنتی جائیں اس کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیان، انداز، لہجہ، اتار چڑھاؤ، ہاتھوں کی حرکت جو ہے سب سیم رہے گی، کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لیکن آپ لوگ جو ایک دوسرے سے بیان کرتے جائیں گے، وہ مجلس پھیلے گی، جتنی آگے بڑھتی جائے گی اتنا اتنا شکل بدلتی جائے گی، مضمون بدلتا جائے گا، بات بگڑتی جائے گی۔ اب سمجھے آپ، اولنا محمد و آخرنا محمد کا کیا مطلب ہے؟